آج 13 محرم پیر کا وہ مبارک اور عظیم دن آ چکا ہے۔ جو شخص بھی آج کے دن کالی مرچوں پر اللہ کے یہ 3 نام یا اللہ یا وہاب یا رزاق کا یہ خاص عمل کر لیتا ہے، اس کے گھر سے پورے سال کے لیے غربت، تنگی اور قرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ رزق کے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں، کیونکہ محرم کے اس مبارک مہینے میں پیر کا دن یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس مہینے کی برکتیں حاصل نہیں کی، آپ کی کوئی ایسی ضرورت ہے جو بار بار دعاؤں کے بعد بھی پوری نہیں ہو رہی، یا قرض کے بوجھ نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، تو مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ آج اس بڑے دن پر اس طاقتور عمل کے ذریعے آپ اللہ سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے یا ہر طرف سے مایوسی ہے، وہ آج کل کالی مرچوں کا یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے پر لازمی کریں۔ آج ہی دن تقدیر بدل جائے گی۔ اس بڑے عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ محرم کا یہ حصہ یعنی 13 محرم اور پیر کا دن آخر اتنا طاقتور کیوں ہے۔ یاد رکھیں کہ محرم کا پورا مہینہ ان پاک اور تاریخی دنوں کا مجموعہ ہے جہاں بڑے بڑے انبیاء اکرام کی قسمتیں بدلی ہیں۔ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے ساتھ فرعون کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے آزادی نصیب ہوئی۔ میدان کربلا میں نواسِ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے صبر کی جو لازوال داستان قائم کی، اس کی وجہ سے اس پورے مہینے کی برکت اپنی بلندی پر ہوتی ہے۔ جب اس عظیم مہینے کے اندر پیر کا دن شامل ہوتا ہے، جو کہ ہمارے آقا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور جس دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو روحی طاقت اور اللہ کی رحمت کا آنا دگنا ہو جاتا ہے۔ ایسے بڑے دن پر جب کوئی بندہ پورے یقین کے ساتھ مالک اور رزق دینے والے کے پاک ناموں کا وسیلہ لیتا ہے تو اس کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جب اتنے بڑے بڑے تاریخی معجزے اس مہینے میں ہو سکتے ہیں تو آپ کی غربت، آپ کی پریشانی، آپ کا قرضہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ کا یقین ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بڑے اور پاک عمل کے اس خاص طریقے کی طرف جو آپ نے آج کے دن کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے آپ کو صرف 7 کالی مرچوں کی ضرورت ہوگی۔ میں 7 کالی مرچوں کے عمل کا ایک ایک حصہ، ایک ایک لفظ، اس کا پورا طریقہ بہت آرام سے، نہایت دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا کوئی بھی حصہ بڑھا کر مت بتائیے گا، کیونکہ اگر ایک لفظ بھی گنتی پیچھے رہ گئی تو آپ اس کی پوری برکت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ مجھے آپ کو ایک چیز باریکی سے سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ سکتا ہے، لیکن جب آپ اس کو خود کرنے بیٹھیں گے تو اس پہ بالکل بھی وقت نہیں لگے گا۔ یہ عمل اتنا اثردار ہے کہ اس کو پورا کرتے ہی آپ کو اس کا فائدہ اور اثر محسوس ہونے لگے گا۔ جب آپ ان 7 کالی مرچوں پر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ عمل آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کو بدل رہا ہے۔ آپ کے دل کو وہ سکون، اطمینان مل رہا ہے جو اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کی رحمت آپ کے گھر پر برسنا شروع ہو چکی۔ آپ کے اندر کا خوف اور مایوسی اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ رزق کے بند دروازے کھلنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے پورے دھیان اور ہوش و حواس کے ساتھ 7 کالی مرچوں والے عمل کی ایک شرط کو دھیان سے سنیے، تاکہ آج پیر کے دن، اس مبارک دن کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہو۔ اب جب آپ یہ عمل شروع کرنے لگے تو آپ کے دل میں بہت سے سوالات اور شک پیدا ہوں گے، جس کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے وظیفے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جب بھی عمل کرنے بیٹھے تو ہمارے ذہن میں شیطانی خیال آنے لگتے ہیں، دھیان بھٹک جاتا ہے، دل میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے آخری کوشش ہے کہ وہ آپ کو اس 13 محرم اور پیر کے دن کی بڑی برکت سے محروم کر دے۔ جب آپ ان 7 کالی مرچوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھیں گے تو شیطان آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا کہ ایک چھوٹی سی کالی مرچ سے رزق کیسے بڑھ سکتا ہے، یا اتنے دنوں سے دعا پوری نہیں ہوئی تو آج کیسے ہو سکتی ہے۔ میں آپ کی اس مشکل کو آسان کرتا ہوں۔ اس شیطانی خیال اور کمزوری کو ختم کرنے کے لیے جب آپ ان 7 کالی مرچوں پر یا اللہ یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا شروع کریں تو اس سے پہلے صرف 3 مرتبہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے سینے پر ان 7 کالی مرچوں پر پھونک ماریں۔ جیسے ہی آپ یہ کریں گے اللہ آپ کی حفاظت کے نوری فرشتے مقرر فرمائے گا۔ ایک ایسی خاص روحی حفاظت آپ کے ارد گرد قائم ہو جائے گی کہ شیطان آپ کے قریب بٹک بھی نہیں سکے گا، اور آپ کا یہ عمل پوری توجہ، پاکیزہ ذہن اور کامل اطمینان کے ساتھ پورا ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ اور ثواب بھی جان لیں، تاکہ آپ کا یقین آسمان کو چھونے لگے۔ جب کوئی بندہ پیر کے اس بڑے دن پر 13 محرم کے خاص وقت میں اللہ کے ان 3 صفاتی ناموں کا وظیفہ پورا کرتا ہے تو اللہ کے دربار سے 70,000 نوری فرشتے اس بندے کی معافی اور اس کے گھر میں رزق کی زیادتی کے لیے زمین پر اتر آتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس وقت تک آپ کے گھر کے چاروں کونوں میں رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک آپ ان 7 کالی مرچوں پر یہ وظیفہ پورا نہیں کر لیتے۔ آپ خود سوچیں، جس گھر کے لیے، جس بندے کے لیے ہزاروں فرشتے ہر لمحہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر خیر و برکت مانگ رہے ہوں، بھلا اس کے گھر میں کبھی کھانے پینے کی تنگی آ سکتی ہے؟ اس گھر کی تقدیر کیسے نہیں بدلے گی؟ اس عمل کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف کسی ایک خاص مسئلے کے لیے نہیں، یہ آپ کے ہر مقصد کے لیے کام کرتا ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ کے مسائل خواہ کتنے ہی الگ کیوں نہ ہو، یہ وظیفہ ہر تالے کی چابی ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، برسوں سے غیب سے اولاد کے خواہش مند ہیں، ان 7 کالی مرچوں کو سامنے رکھ کر اولاد کی نیت سے پڑھیں۔ اگر آپ کا اپنا کاروبار نہیں، آپ کرائے کے مکانوں سے تنگ آ چکے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو اس نیت سے پڑھیں۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، یا آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے بندش رکھ دی ہے جس سے آپ کی عزت، شہرت اور ترقی رک گئی ہے، تو مایوس مت ہو۔ امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، ہر دیکھنے والا اس 13 محرم کے وظیفے سے اپنا دکھ دور کر سکتا ہے۔ آپ نے بس 7 کالی مرچوں کو ہاتھ میں رکھ کر اپنے دل میں خاص ضرورت کا پکا ارادہ کرنا ہے، پھر دیکھنا کہ کیسے کائنات کا مالک آپ کی جولی کو اپنی نعمتوں سے بھر دے گا۔ اب اس کے بعد جو چیز آپ کو بتانے والا ہوں، اسے غور سے سمجھیں، اپنے دل پر لکھ لیں، کیونکہ یہاں سے اس عمل کی وہ باریکی شروع ہوتی ہے جو سیدھا اثر دکھاتی ہے۔ آپ نے 7 کالی مرچیں لینی ہے، ان کے بارے میں خاص شرط یاد رکھیں، یہ پوری ثابت ہونی چاہیے، یہ مرچیں کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو، نہ ہی ان پر کوئی داغ ہو، بالکل صاف اور ثابت کالی مرچیں آپ نے چن کر الگ کرنی ہے۔ 7 ثابت کالی مرچوں کو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ اب یہاں رک کر ایک بات ٹھنڈے مزاج سے سمجھیں کہ جب آپ ان مرچوں کو ہتھیلی پر رکھ کر بیٹھیں گے تو آپ کے ہاتھ میں صرف کالی مرچیں نہیں ہوں گی، بلکہ آپ کی قسمت کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ محرم کی 13 تاریخ اور پیر کا دن ایسی برکت والا ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس عمل کو آج کے دن کرنا لازم ہے۔ پھر بعد میں نہ کہنا کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ یہ بڑا موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ سال گزر جاتے ہیں مگر ایسا مبارک وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ یہاں میں آپ کو ایک سچا اور سبق آموز واقعہ سناتا ہوں جو اسی 13 محرم اور 7 کالی مرچوں کے عمل سے جڑا ہے۔ میرے ایک جاننے والے تھے جو کاروبار میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ ان پر لاکھوں کا قرض چڑھ چکا تھا، گھر میں کھانے پینے کی تنگی تھی۔ ان کے سگے بھائی نے ان سے منہ موڑ لیا، وہ بالکل بھی بے بس ہو چکے تھے۔ انہوں نے اسی طرح محرم کی 13 تاریخ کو پیر کے دن اسی خاص طریقے پر 7 کالی مرچوں کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اللہ کے اس پاک صورت کو وظیفہ کیا جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ یقین کریں، اس عمل کو کرنے کے ٹھیک تیسرے دن غیب سے ان کے راستے بنے، ایک ایسا خاص پیسہ ان کو ملا کہ نہ صرف ان کا پورا قرضہ اترا بلکہ آج ان کا اپنا ذاتی کاروبار بھی ہے۔ یہ سب اس دن کی برکت اور ان کے پکے یقین کی وجہ سے ہوا۔ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے، جتنا بھی امیر ہو جائے، وہ آخر کمزور رہتا ہے۔ ہم اپنے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے اور یہاں تک کہ اپنی ہر ایک سانس لینے میں اپنے رب کے محتاج ہیں۔ جب ہم اس محتاجی کا اقرار اس بڑے دن پر کرتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں نواز دیتا ہے۔ اب جو خاص صورت آپ نے ان 7 کالی مرچوں پر پڑھنی ہے، اس کو دھیان سے سنیں۔ مرچیں ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے عظیم سورت سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اس سورت کی فضیلت ایسی ہے کہ یہ انسان کے دشمن کو ختم کر دیتی ہے
اور عزت کے چشمے بہا دیتی ہے۔ اور اس کی پکی تعداد کیا ہوگی، اس کو ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں، جو آپ کی کامیابی کی چابی ہے۔ اس سورہ کوثر کو آپ نے ان 7 کالی مرچوں پر پورے 41 بار پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ جب آپ 41 بار سورہ کوثر پڑھیں گے تو آپ نے ان مرچوں پر ہلکی سی پھونک مارنی ہے۔ اس کی تعداد کم یا زیادہ نہ ہو، پوری 41 بار پڑھ کر جب آپ اس کو پورا کریں گے تو اس کے بعد آخری اور بڑا سٹیپ کیا ہوگا وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، جس سے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس عمل کا آخری اور سب سے بڑا حصہ بتاؤں، یہاں پر ایک بہت ضروری اور مبارک بات سن لیجئے۔ 13 محرم کا یہ پیر کا دن اتنا پاک ہے کہ اس دن کی جانے والی آخری دعا کو کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ ہماری اس ویڈیو کے ذریعے اس 13 محرم کی خاص رات کو ایک بہت بڑی دعا کا انتظام کیا جاتا ہے، جس میں ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں اور سب مل کر اللہ کے سامنے رو رو کر اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص اس خاص دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی تنگی اور قرض کے لیے خاص طور پر نام لے کر دعا کی جائے، تو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے آگے شیئر کریں، نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنی سب سے بڑی ضرورت یا اپنا مقصد لازمی لکھیں۔ یاد رکھیں، جب ہزاروں لوگ آمین کہتے ہیں تو کس کی زبان سے نکلی ہوئی آمین کب قبول ہو جائے، کس کی قسمت بدل جائے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اس نئے کام میں بالکل دیر مت کیجیے گا۔ اپنا نام اور اپنا مقصد ابھی نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھیں، تاکہ جب اس پاک رات کو ہماری طرف سے خاص دعا کی جائے تو آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا نام شامل ہو جائے۔ اب اس کے بعد چلیے ہم چلتے ہیں اس پورے عمل کے آخری حصے کی طرف اور اس کے ختم ہونے کی طرف۔ اب اس کے بعد آپ نے پورے اس عمل کو سب سے بڑے اور چھپے ہوئے حصے میں داخل ہونا ہے، جہاں آپ کا رب آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے تیار ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کا وظیفہ پورا کر لیں، اب آپ نے انہی 7 کالی مرچوں کو اپنی ہتھیلی پر رکھے ہوئے اس دوران ایک خاص شرط کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بغیر کسی سے بات کیے، یعنی بغیر اپنی زبان سے کوئی بھی دنیاوی لفظ نکالے، سیدھا اللہ تعالیٰ کے ان 3 پاک اور صفاتی ناموں کا وظیفہ شروع کرنا ہے، یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب۔ یہ 3 نام کوئی عام نام نہیں ہے، بلکہ یہ مالک اور رزق دینے والے کی وہ صفات ہیں جو غیب کے خزانوں کے تالے کھول دیتی ہیں۔ اللہ والوں نے، نیک بندوں اور بزرگوں نے ان پاک ناموں کو پڑھنے کا ایک بہت ہی خاص اور چھپا ہوا وقت بتایا ہے۔ یہ چھپا ہوا وقت 13 محرم اور پیر کے اس مبارک دن کی عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا وقت ہے، یا پھر رات کے آخری حصے کا وقت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اس خاص اور پاک وقت میں یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے تو خدا کی قسم ایک معمولی غریب اور محتاج بندہ بھی امیر بن جاتا ہے۔ اس کے گھر سے ایسی تنگی اور غریبی نکلتی ہے کہ وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ ان 7 کالی مرچوں پر یہ نام پڑھتے ہی آپ کی زندگی کے جتنے بھی بند راستے ہیں وہ سب کے سب کھل جائیں گے۔ آپ کے رکے ہوئے کام جو سالوں سے رکے ہوئے تھے، جن پر رکاوٹیں آئی تھیں، وہ غیب سے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا کوئی ایسا کاروبار ہے یا کوئی ایسی دکان ہے جہاں گاہک نہیں آتا، آپ بالکل مایوس ہو چکے ہیں، تو اس عمل کی برکت سے وہاں گاہکوں کا ایسا رش لگ جائے گا کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو ان 7 کالی مرچوں پر اس عمل کے اثر کا ایک زندہ اور سچا معجزہ سناتا ہوں، جسے سن کر آپ کا ایمان بالکل پکا ہو جائے گا۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے جن کا کاروبار بالکل ختم ہو چکا تھا، دکان پر کوئی گاہک نہیں آتا تھا، حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ ان کے پاس اگلے دن کا کھانا کھانے کے پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے 13 محرم کے چھپے ہوئے وقت میں 7 کالی مرچوں کو اپنی ہتھیلی پر رکھا، پوری توجہ کے ساتھ باوضو ہو کر بغیر کسی سے بات چیت کیے یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب کا وظیفہ کیا۔ انہوں نے جیسے ہی عمل پورا کیا، ابھی کچھ گھنٹے گزرے تھے کہ ان کی دکان پر گاہکوں کا ایسا سلسلہ اور رش شروع ہوا جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ان کی وہ دکان جو ٹھپ ہو چکی تھی، وہ راتوں رات ان کے علاقے کی سب سے بڑی اور کامیاب دکان بن گئی۔ یہ ہے ان مبارک اور پاک دن کا معجزہ۔ اب اس بڑے وظیفے کی پکی تعداد اور اس کا آخری طریقہ سنیں، کیونکہ اس میں اگر کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ان 7 کالی مرچوں پر آپ نے اللہ کے ان 3 مبارک نام، یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب کو ایک ساتھ ملا کر صرف 70 بار پڑھنا ہے، نہ اس سے کم پڑھنا ہے نہ اس سے زیادہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پوری 70 مرتبہ اس وظیفے کو پورا کر لیں،
آپ نے ان 7 کالی مرچوں پر ایک آخری بار درود ابراہیمی پڑھ کر پھونک مارنی ہے۔ پھر ان مرچوں کو کسی پاک صاف کاغذ میں لپیٹ کر اپنے گھر کے اس کونے یا جگہ پر رکھ دیں جہاں آپ اپنا رزق یا پیسے رکھتے ہیں، یا پھر اپنی دکان کے گلے میں رکھ دیں۔ اللہ کے فضل سے سال بھر آپ کا گھر اور دکان مال و دولت سے بری رہے گی۔ اب اس کے بعد آپ نے اس پورے عمل کے اس آخری اور بہت زیادہ اثر والے حصے میں داخل ہونا ہے، جو آپ کو سیدھا کائنات کے مالک کے سب سے زیادہ قریب کرے گا۔ جب آپ یہ پہلے 2 حصے پورے کر لیں تو اب آپ نے انہی 7 کالی مرچوں پر قرآن کریم کی وہ خاص صورت پڑھنی ہے جسے پڑھنے والا شخص اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں، کائنات کے مالک کے بہت قریب ہو جائیں، اللہ سے اپنی ہر جائز بات منوا لیں، تو ان 7 کالی مرچوں پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہرگز مت بھولیے گا۔ یہ وہ صورت ہے جسے پورے قرآن مجید کا نچوڑ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی فضیلت کا اندازہ آپ ایک سچی اسلامی حدیث سے لگائیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پورے قرآن کا 1/3 حصہ ہے، یعنی اسے ایک بار پڑھنا 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ ایک اور خاص حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ جب آپ اس عظیم سورت کو ان 7 کالی مرچوں پر پڑھتے ہیں تو اس کی طاقت آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام کو سیدھا کر دیتی ہے اور آپ کی ہر مشکل کو پل بھر میں حل کر دیتی ہے۔ اب اس پاک سورت کو پڑھنے کے 2 بہت ہی خاص اور باقی وقتوں کے بارے میں جان لیجئے جہاں اللہ کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے۔ ویسے تو آپ اس 13 محرم کے دن یہ عمل دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت باوضو ہو کر سکتے ہیں، لیکن بزرگوں نے اس کے لیے 2 وقت بہت ہی خاص اور بہتر بتائے ہیں۔ پہلا وقت ہے صبح فجر کی نماز کے بعد کا وقت، جب زمین پر رزق بانٹی جا رہی ہوتی ہے، اور دوسرا وقت یعنی نماز عصر کے بعد کا وقت، جب دن اور رات کے فرشتے بدل رہے ہوتے ہیں، دعائیں سیدھی اللہ کے دربار میں قبول ہونے کے لیے جاتی ہیں۔ اگر آپ ان 2 وقتوں میں کسی بھی ایک وقت میں ان 7 کالی مرچوں کو ہتھیلی پر رکھ کر یہ عمل کریں گے تو اس کا اثر دگنا تیزی سے آپ کی زندگی میں نظر آئے گا۔ اب اس حصے کی پکی اور آخری تعداد کو غور سے سن لیجئے تاکہ آپ کے اس عمل میں کوئی غلطی باقی نہ رہے۔ 7 ثابت کالی مرچوں پر آپ نے پورے دھیان اور یقین کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کی تعداد کو بالکل پکا رکھنا ہے، نہ ہی کم پڑھنا ہے نہ زیادہ۔ جب آپ 33 مرتبہ پورا کر لیں تو اب آپ نے آخر بار ان مرچوں پر پھونک مارنی ہے۔ اس خاص وقت کی برکت کو مزید بڑھانے کے لیے، اپنی ضرورت کی جلدی قبول کرنے کے لیے ابھی کے بھی کمنٹ سیکشن میں لکھیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ پورے یقین سے اللہ کی بڑائی کا اقرار کمنٹ سیکشن میں کریں گے تو آپ کی ہر تنگی، ہر قرض، ہر پریشانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے اس پورے روحی سفر کے اس آخری اور بہت زیادہ طاقتور حصے میں قدم رکھنا ہے جو آپ کو دنیا کے ہر شر، ہر دشمن اور ہر قسم کی دشمنی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرے گا۔ جب آپ سورہ اخلاص کا وظیفہ پورا کر لیں تو اب آپ نے ان 7 کالی مرچوں پر اللہ کا وہ بڑا اور جلالی اس میں مبارک پڑھنا ہے جس کی طاقت سے دشمن ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم، ان 7 کالی مرچوں پر اللہ کا یہ پاک نام پڑھنے کی دیر ہے کہ آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، اس کی ہر چال الٹی ہو جائے گی، اور جو کوئی بھی آپ کے خلاف حسد یا دشمنی رکھتا ہے وہ خود اپنے ہی بنے ہوئے جال میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ صرف یہی نہیں، اگر آپ کے اوپر برسوں پرانی نظر بد اور حسد ہے، یا آپ کی کامیابی، عزت اور کاروبار پر کسی نے جادو ٹونا، جنات یا بندش کروا رکھی ہے، تو اس پاک نام کی طاقت سے ان تمام چیزوں سے آپ کو ہمیشہ کے لیے مکمل آزادی مل جائے گی۔ یہ جلال والا نام اللہ تعالیٰ کا وہ خاص صفاتی نام یا قہارو ہے۔ اس نام کا اسلامی حوالہ، اس کی فضیلت خود قرآن کریم میں کئی جگہوں پر خاص طور پر بیان کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، یعنی وہ ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔
اسی طرح سورہ غافر میں آتا ہے، یعنی آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ یہ نام کائنات کے مالک کی اس طاقت کو دکھاتا ہے جو بڑے سے بڑے ظالم، جادوگر دشمن کو پل بھر میں مٹی میں ملا دیتی ہے۔ جب آپ ان 7 کالی مرچوں کو ہتھیلی پر رکھ کر اس نام کا وظیفہ کرتے ہیں تو یہ مرچیں ایک ایسی روحی تلوار بن جاتی ہیں جو آپ کی حفاظت کے گھیرے کو اتنا مضبوط کر دیتی ہیں کہ کوئی بھی برا انسان یا حاسد آپ کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ اب اس بہت زیادہ جلال والے اور طاقتور نام کی پکی تعداد کو غور سے سن لیجئے، کیونکہ اس آخری حصے کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ ان 7 کالی مرچوں پر آپ نے یا کہارو کو پورے 121 بار پڑھنا ہے، نہ اس سے ایک زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے۔ جب آپ پورے 121 مرتبہ اس نام کا وظیفہ پورا کریں تو آپ نے ان 7 کالی مرچوں پر زور سے پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا یہ 13 محرم کا 7 کالی مرچوں والا عمل پورا ہو جاتا ہے۔ اس پورے عمل کی خاص اجازت کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ جو شخص چینل کو سبسکرائب کرے گا اس کو اس پورے عمل کی روحی اجازت خود بخود مل جائے گی اور اس عمل میں اتنی طاقت شامل ہو جائے گی۔ اب اس ویڈیو کے آخر میں اگر آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرتے ہیں اور میدان کربلا کے ان خاص شہیدوں سے عقیدت رکھتے ہیں جنہوں نے حق کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، تو ابھی کے بھی نیچے کومنٹ سیکشن میں پورے احترام کے ساتھ حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔ جب آپ یہ پاک لفظ کومنٹ میں لکھیں گے تو آپ کا نام بھی عاشق رسول اور شہیدوں کے چاہنے والوں میں شامل ہو جائے گا جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اس عمل کو بتائے ہوئے طریقے پر کریں اور اپنی زندگی میں موجزے دیکھیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ حسین زندہ باد۔